انسان کا نظریہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی غالب آتا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور نصیحت فرما رہے تھے، کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ والدین نے کہا ہے اور خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے رہو، یہ اجازت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، معزز سامعین سامعات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے آج ہم نے ستائیسویں پارے کے 3 ربع مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل جو ہیں 28واں پارہ پڑھیں گے۔ اور اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کی تلاوت پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں اور اسے اپنی بارگاہ خاص سے قبول فرمائیں۔ اور آج ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یا خیر کی جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان پہ پورے غور و فکر کے ساتھ اور پورے تدبر کے ساتھ عمل کرنا اور ان کے نتائج پہ اتنا ہی یقین رکھنا، اتنا ہی ایمان رکھنا اور اتنا ہی بھروسہ کرنا کہ جتنا بھروسہ ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ آگ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ جل جاتی ہے، جس طرح آگ میں ڈالی جانے والی چیز کے جلنے کا ہمیں یقین ہے، اسی طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں فرمائیں اور جو احکامات دیے، ان کے عمل کرنے کے بعد ان کے نتائج پہ بھی اتنا ہی یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارا یقین ہے کہ زہر کے کھانے کے بعد موت ہو جاتی ہے، یا ہمارا یقین ہے کہ اگر بہت بلندی سے گرا جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے یا اس کے مطابق جو ہماری سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا، یہ چونکہ ہماری سوچ ہے اور وہ ہمارا یقین ہے، لیکن یہ جو خدا اور رسول کے احکامات ہیں، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ یقین دراصل اللہ کا ہے عطا کرتا، اور اس یقین میں کوئی شک نہیں ہے
اور اس کے نتائج میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس لیے جو 21ویں پارے میں قرآن مجید جس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ مومن کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور وہ پھر باہر صورت نکلتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید سورۃ الروم میں اس حوالے سے فرماتی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، یعنی روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ اچھا، یہ جو چیز ہے، اب یہ بات ایک غیر یقینی تھی، اور فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اب یہ جو قرآن مجید نے بات کی ہے کہ مغلوب ہو جائے گا، پھر غالب آئے گا، پھر یہ جو باتیں بیان کی، یہ دراصل اندیکھی باتیں تھیں، صرف اندیکھی باتیں نہیں تھیں، انہونی باتیں تھیں، اس لیے کہ کسی بھی طاقت کے سامنے جو ایک بڑی طاقت ہو، اور اس بڑی طاقت کا اگر مغلوب ہونا، یہ دراصل حیران کن ہوتا ہے، اور کسی کا غالب آنا، یا پھر یہ ہے کہ ایک طاقتور کا پھر مغلوب ہونا اور غالب آنا، یعنی طاقت کے حوالے سے انسان کا نظریہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی غالب آتا ہے، اور اللہ جس حقیقت کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان وہی غالب آتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ اب اس کے غلبے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس دنیا میں غالب آ جائے، یعنی وہ زندہ رہے یا نہ رہے یہ ایک الگ چیز ہے، وہ زندہ رہے یا نہ رہے مگر وہ غالب آ جاتا ہے، اور آخرت میں غلبہ تو ہے ہی۔ یاد رکھیے کہ غلبہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان غالب آتا ہے، غلبہ یہ ہے کہ آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں، جس سچائی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، وہ سچائی غالب آتی ہے۔ آپ دنیا میں ہیں یا آپ دنیا میں نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں حق نے، سچ نے غالب آنا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید جب یہ بات کرتا ہے، ایک کمزور قوم کے بارے میں کہتا ہے اور ایک نادار قوم کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ابھی اٹھے ہی تھے اور ابھی انہیں چلے ہوئے 23 سال بھی نہیں ہوئے تھے، یا پھر چلے ہوئے 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے، یا چلے ہوئے 40 سال بھی نہیں ہوئے تھے، آپ اگر اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو آپ پاکستان کے 75 سال اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہم 75 سال میں کہاں کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 75 سال میں کہاں کھڑے تھے۔ جو حق ہے اس نے غالب آنا ہوتا ہے، جو سچائی ہے اس نے غالب آنا ہے، اور یہ خدا کا فیصلہ ہے، وہ چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ ہاں البتہ بات سادہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں مگر بے یقینی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں۔
آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں مگر اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ نے اپنی غرض کو، اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو پورا کرنا ہے۔ آپ پھر حق کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ پھر اپنی غرض کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ضرورت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو قرآن مجید دراصل یہ بتاتا ہے کہ نتائج بہر صورت نکلتے ہیں، لیکن کیا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ صرف حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ حق ایک حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی آپ نہیں کھڑے، پھر جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کی وجہ سے کھڑے ہیں تو پھر آپ نہیں کھڑے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور سچائی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جب قرآن یہ کہے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ہر صورت نکلتا ہے، ہر حالت میں نکلتا ہے، انسان رہے یا انسان نہ رہے۔ اب اسی پارے میں حضرت لقمان نے کچھ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور وہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں وہ دراصل اسی چیز کا غماز ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی میں اگر ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو نتائج یقینی ہیں۔ جس طرح آگ میں جل جانا یقینی ہے، برسات میں بھیگ جانا یقینی ہے، جس طرح تیراک نہیں ہے تو گہرے پانی میں ڈوب جانا یقینی ہے، اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر یقینی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بیان کردہ امور ہیں۔ حضرت لقمان نے کیا فرمایا دیکھیے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ عمل ہوتا ہے سامنے مگر اس کے نتائج نہیں ہوتے۔ اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کے اندر ہی نتیجہ ہوتا ہے، آپ جب عمل کرتے ہیں تو نتیجہ آتا ہے۔ عمل کو بے یقینی کے ساتھ نہ کریں، اس لیے کہ درخت اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ بے یقینی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں تو گویا آپ ایسے درخت کے ساتھ ہیں جس درخت کی جڑیں نہیں ہیں۔ تو درخت کی جڑ ہی نہ ہو اور درخت جڑ کے اعتبار سے دیمک زدہ ہو تو پھر جڑ کے ساتھ یا پھر درخت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں پھر؟ تو اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے، حضرت لقمان نے فرمایا انشکر للہ، حضرت لقمان نے فرمایا کہ انشکر للہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت انشکر للہ، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت دی تو کہا کہ شکر کیجیے اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر وہ ناشکری کرے تو اللہ تو ویسے ہی بے نیاز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے شکر کی بنا پہ اس کی تعریف قائم ہے، بلکہ میرا شکر جو ہے وہ میری اصلاح کرتا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور نصیحت فرما رہے تھے، کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک نہ کرو، یعنی اگر شرک کرتے ہیں تو نتائج یقینی ہیں، اور اگر شرک نہیں کرتے تو بھی نتائج یقینی ہیں۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے والدین، انسان کو والدین کے بارے میں نصیحت کی، اور خاص طور پہ ماں کہ جو وہنن علی وہن، جو بوجھ در بوجھ کی کنڈیشن میں ہوتی ہے، وفصالہ فی عامین،
اور پھر اس کے بعد عامین یعنی 2 سال میں دودھ پلانا 2 سال اور پھر چھڑانا، پلانا بھی مشکل اور دودھ چھڑوانا بھی مشکل۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شکر ہے وہ ہمارے معاشرے کو بہتر کرتا ہے، تعلقات میں دراصل زندگی رہتی ہے۔ جب آپ کسی کے شکر گزار رہتے ہیں، احسان مند رہتے ہیں، تو باہمی تعلقات میں گرم جوشی رہتی ہے، ہمارا تعلق ایک دوسرے سے مضبوط رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو پھر تو کوئی صورت نہیں ہے کہ تم شرک کرو۔ یعنی احسان کا رویہ والدین سے رکھو، لیکن احسان کا یہ رویہ نہیں ہے کہ آپ والدین کے کہنے پر ظلم شروع کر دو، زیادتی شروع کر دو، یا والدین کے کہنے پہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دو، قرآن و حدیث کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دو۔ یعنی والدین کا یہ دائرہ نہیں ہے، یعنی والدین کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور وہ دائرہ خدا اور رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ والدین سرنڈر کریں گے خدا اور رسول کے سامنے، اور اگر اولاد کو والدین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی عمل کا کہتے ہیں تو پھر نہیں کرنا۔ یعنی خدا کی نافرمانی بندوں کی اطاعت گزاری کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ بندوں کی اطاعت کریں اور خدا کی نافرمانی کر دیں۔ تو آگے قرآن مجید فرماتا ہے پھر بھی شرک نہ کرو، خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، لیکن فلا تطعهما وصاحبهما، ان کی بات نہ مانو مگر ان سے اچھا رویہ نہ چھوڑو، اچھا اخلاق نہ چھوڑو، اچھی گفتگو نہ چھوڑو۔ فلا تطعهما، ان دونوں کا کہنا نہ مانو، یعنی اگر خدا اور رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کہیں تو پھر ان دونوں کی بات نہیں ماننا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ والدین نے کہا ہے اور خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے رہو، یہ اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ، اللہ اکبر، او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، تو اللہ اسے بھی قیامت کے دن موجود کر دے گا۔ یعنی جس طرح زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیز خدا موجود کرے گا، اسی طرح رائی کے دانے کے برابر اگر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اسے بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ پھر حضرت لقمان نے فرمایا اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، یعنی خدا سے تعلق کو ہمیشہ رکھ۔ نماز دراصل خدا کے تعلق کی ترجمان ہے۔ وامر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کر، ونہا عن المنکر، خود بھی گناہ سے، غلطی سے رک اور روکو بھی، واصبر علی ما اصابک، زندگی میں مشکل آپ پر آئے بھی تو صبر کرو، ہمت سے کام لو۔ ان ذالک من عزم الامور، جو بڑے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس، تمہارے پاس اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، دولت آ جائے، زمین آ جائے تو تکبر سے، گھمنڈ سے منہ کو نہ موڑو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔
اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چال میں میانہ روی رکھو اور آواز کو دھیما رکھو، دھیمے پن سے بات کرو، اس لیے کہ اگر غالب آنا ہوتا تو گدھا غالب آ جاتا، اس لیے کہ وہ آواز بہت بلند نکالتا ہے، بہت اونچی آواز نکالتا ہے۔ اب یہ دیکھیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو کچھ کہا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ وہ اعمال ہیں جو زندگی میں نتائج پیدا کرتے ہیں۔ معاشرت میں، چونکہ معاشرت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور گھر میں دو ہی افراد ہوتے ہیں، دو قسم کے، والدین اور اولاد۔ یعنی والدین کے لیے بھی ہدایت موجود ہے اور اولاد کے لیے بھی ہدایت موجود ہے، یہیں سے معاشرت کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے گھر بنتا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو گھر کے بنانے میں، گھر کے سنوارنے میں ڈیفینیٹلی نتائج رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ اتنا یقین نہ کرے جتنا خدا کے حکم کے نتائج پہ یقین رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کفار نے ساری قوت جو ہے وہ جنگ میں جھونک دی، غزوہ خیبر میں، اور ساری طاقت مٹانے پہ لگا دی مسلمانوں کو، اب اس حالت میں جب ساری طاقت لگ جائے اور خندق کھدی ہوئی ہو اور کوئی بھی آنکھ لگانے کے قابل نہ ہو، اونگھ لینے کے قابل نہ ہو، اتنا آس پاس سے خوف کا سما ہو، آپ دیکھیے کہ سارے علاقے کی نظر اس بات پر ہو کہ کب مسلمان نعوذ باللہ دھرتی سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ادھر اہل کتاب بھی انتظار میں، ادھر منافقین بھی انتظار میں، اور اندر سے ملے ہوئے ہوں اور کفار سر پہ چڑھے ہوئے ہوں۔ تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اب اس مقام پہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی مٹے، اور اب مٹے کہ اب مٹے، اب مٹے کہ کب مٹے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ حیرت زدہ کر دینے والے ہیں، اور صحابہ کے جو یقین کی قوت ہے کہ جس میں قرآن نے کہا کہ آپ نے غالب آنا ہے، اب اس طرح کے کوئی حالات دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت پاک ہے، سورۃ الاحزاب کی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے، صاحبان ایمان نے احزاب کو دیکھا، یعنی لشکروں کو دیکھا۔ اب لشکروں کو دیکھنے کے بعد آپ سوچئے کہ انسان کے دل میں خوف آتا ہے، مگر مومنوں کے بارے میں ہے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ ان کا نکلا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک نڈر انسان کا ہے، بھروسے والے انسان کا، یقین رکھنے والے، یقین کی قوت سے مالا مال دل کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ انہیں آسمان کے ٹوٹنے کا تصور تو وہ کر سکتے تھے، گرنے کا، زمین کے پلٹنے کا تصور تو وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی اس کے غلط ہونے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے وہ حقیقت، یعنی انسان کا اس طرح حق کے ساتھ کھڑے ہونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا کہ گویا محسوس ہو کہ حق حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، سچائی سچائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یقین یقین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، حقیقت حقیقت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب احزاب کو دیکھنے کے بعد، لشکروں کو دیکھنے کے بعد
طاقتور فوج، تجربہ کار فوج، اسلحے سے لیس فوج دیکھنے کے بعد انسان یہ کہتا ہے یار اب کیا ہوگا؟ یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ احزاب کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہی تو ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جو اس نے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیے تھے، اور وہ سچ کر دکھائے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایمان بڑھتا گیا، ایمان بڑھتا گیا، فرما برداری بھی بڑھتی گئی، یعنی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی بے یقینی نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے یہی بات آج کے پارے میں ہے۔ خلاصتاً اتنا عرض کروں گا کہ خدا اور رسول کے فرامین پر اتنا یقین کہ جتنا انسان کو اپنی ذات پہ نہ ہو، اتنا یقین کے نتائج نکلیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ اس طرح قائم ہو جائے کہ سراپا خدا کا فرمان بن جائے۔ خدا اور رسول کے عمل کردہ احکامات جو اللہ نے عمل کرنے کے لیے احکامات دیے ہیں، اس عمل پہ اس طرح قائم ہو جائے کہ سراپا عمل لگنے لگ جائے، یعنی یوں محسوس ہو کہ عمل تنہا نہیں ہے، بلکہ عمل کی روح کے اندر ہے۔ اگر ایک عمل بدن ہے تو دوسرا عمل روح ہے اس کی۔ یہ جو یقین کی قوت ہے اور عمل کے ساتھ جو خدا نے فرمایا ہے، یہ جو یقین کی قوت ہے، تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ آگ جلائے نہ جلائے مگر یہ خدا کا حکم ہر صورت میں نتیجہ پیدا کرے گا، اس کا رزلٹ ہر صورت میں نکلے گا ہی نکلے گا۔ یہ جو 21واں پارہ ہے اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے اینڈ پہ انشاءاللہ پھر ازواج کا ذکر ہے، ازواج مطہرات کا، اس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ خدا کا جو حکم ہے اس پہ اس طرح یقین کریں، یعنی حکم پہ یقین نہیں ہے، بلکہ حکم پہ یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے پہ یقین ہے، کیونکہ حکم پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور عمل اس وقت آسان ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے نتیجے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایگزام کے لیے محنت کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے، اگرچہ بڑی تلخ ہوتی ہے، جاگنا ہوتا ہے، جسم بے چین رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے انسان، لیکن اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ ایگزام دوں گا تو انصاف کے ساتھ نتیجہ جب نکلے گا تو میں پاس ہوگا۔ یہ جو یقین کی کیفیت ہے عمل کے درمیان میں، یہی دراصل طاقت ہے میری اور آپ کی۔ اسی طرح خدا کے حکم پہ جو یقین کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ 100% نہیں، 100 کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، خدا کے حکم پہ یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ سچ ہے، بلکہ خدا کے حکم پہ یقین کا یہ مطلب ہے کہ آپ عمل کر کے اس کے نتائج کو پوری طرح حاصل کریں، اور یہ دنیا پہ ثابت کریں کہ آپ صرف اسے زبان سے نہیں کہہ رہے تھے، بتائیں دنیا کو کہ یہ میں نے کیا ہے، دیکھیے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سچ کا نتیجہ نکلتا ہے تو سچ بولے نا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرامین ہیں، ان کے نتائج یقینی ہیں، اگر یقینی ہیں تو امت مسلمہ بے عمل کیوں ہے؟ یہ سوالیہ بات ہے۔
یہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا اور رسول جو فرماتے ہیں وہ یقینی بات ہے اور اس کا نتیجہ بھی یقینی ہے، اگر نتیجہ اتنا یقینی ہے تو ہم بے عمل کیوں ہیں؟ کیونکہ یقین آپ کو عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، یقین آپ کو نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہمارے احوال کو بہتر فرمائے، اور اللہ پاک ان تمام دوستوں کے احوال کو بہتر فرمائے جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے ان دعاؤں کے لیے کہا، ہماری التجائیں ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کی مرادوں کو پورا انہیں عطا فرمائے، مرادیں عطا فرمائے، اور ان کی آرزو اور تمنا کو پورا فرمائے، اور اللہ پاک سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔